امیجن کرو ایک کنٹری جس کے پاس ہزاروں نیوکلیئر ویپنز ہیں، جس کنٹری نے ناگاساکی ہیروشیما میں لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لی، اور دوسری کنٹری جس نے غازہ میں جینوسائیڈ کر دیا۔ یہ کنٹریز آج دنیا کو کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی دوسری کنٹری کو نیوکلیئر بنانے کا کوئی بھی حق نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں قطر، سعودی، دبئی، کویت، ہر جگہ میزائلز گر رہے ہیں۔ میڈل ایسٹ ایک بار پھر سے میدان جنگ بنتا جا رہا ہے، اور جب بھی پیس ڈیل سائن ہونے والی ہوتی ہے تو اگلے ہی دن اسرائیل کی طرف سے بومبنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ایک سیکیورٹی کا وار ہے یا پھر پاور کا؟ ایران کے اس وار کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کی ہسٹری سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان 1950s ایران کے الیکٹڈ پرائم منسٹر محمد مصدق تھے۔ انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا، ایران کا آئل صرف ایران کا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ برٹش آئل کمپنی شوق میں چلے گئی۔ امریکہ کو بھی ڈر لگا کہ اگر ایران انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو میڈل ایسٹ میں تو ویسٹرن کنٹرول ٹوٹ جائے گا، اور پھر ایک سیکرٹ آپریشن لانچ ہوا، آپریشن ایجیکس۔ سی آئی اے اور برٹش انٹیلیجنس دونوں نے مل کے پروپیگنڈا کیے، رائٹس کی، اور ملٹری انفلوئنس یوز کر کے مصدق کو ہٹا دیا۔ انہیں اریسٹ کیا گیا اور پھر اپنے ہی پپٹ شاہ کو واپس لایا گیا۔ اس دن ایران کے لوگوں کے ذہن میں ایک بات پرماننٹ بیٹھ گئی، ویسٹ ڈیموکریسی کی بات تو ضرور کرتا ہے لیکن اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے گورنمنٹس گرا دیتا ہے، اور یہی ڈسٹرسٹ آج کے کانفلکٹ کا فاؤنڈیشن ہے۔ مصدق کو ہٹانے کے بعد 1953 سے لے کے 1979 تک شاہ محمد رضا پہلوائی ایران کا رول کر رہے تھے۔ انہوں نے ایران کو ماڈرن تو بنایا، لائک ہائی ویز بنائی، انڈسٹریز بنائی، ویسٹرن لائف سٹائل، لیکن ایک دوسری سائڈ بھی تھی۔ سواک نام کی سیکرٹ پولیس بنائی، پولیٹیکل پریزنرز، میڈیا سینسرشپ، ریلیجیس لیڈرز کا سپریشن۔ شاہ کی رائل پارٹیز اور ان کی لگژری لائف سٹائل ٹی وی پر چلتی تھی، اور جبکہ دوسری طرف لوگ غربت اور ظلم کا شکار تھے۔ آئل کے پیسے سے کنٹری ماڈرن تو ہو رہی تھی لیکن لوگ خود کو غلام محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر ایک دن ایک لیڈر آیا جس نے ایران کی پولیٹکس ہی چینج کر دی، اور اس لیڈر کا نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ خمینی نے اوپنلی شاہ اور امریکہ کو کرٹیسائز کیا، اور انہیں ان سب کی وجہ سے 1963 میں اریسٹ کیا گیا، پھر ایگزائل کر دیا گیا۔ پہلے وہ عراق گئے اور پھر فرانس میں رہ کر انہوں نے کیسٹس، ٹیپس اور ریڈیو میسیجز کے ذریعے ریولوشن شروع کی۔ ان کے یہ میسیجز ایران کے لوگوں تک ان کے اسٹوڈنٹس پہنچاتے تھے، جن میں علی خمینی بھی تھے۔ ان کے ان میسیجز کی وجہ سے لاکھوں لوگ سٹریٹس میں آ گئے، آرمی کولیپس ہو گئی، شاہ کنٹری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خمینی اتنے بڑے لیڈر تھے کہ جب وہ 1 فروری 1979 ایران واپس آئے، ان کا ایئرپورٹ پر ویلکم کرنے کے لیے 70 لاکھ لوگ تک آئے، اور وہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا۔ ایران میں مونارکی ختم ہوئی، اسلامک ریپبلک اسٹیبلش ہوا۔ خمینی کا سٹانس کلیئر تھا، امریکہ اور اسرائیل کا انفلوئنس ایران میں کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اور یہاں سے ہاسٹیلٹی پرماننٹ ہو گئی۔ خمینی کے آنے کے بعد ایران میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے ایران کو امریکہ اور باقی دنیا کا دشمن بنا دیا۔ ریولوشن کے بعد ایرانین سٹوڈنٹس نے یو ایس ایمبیسی پر اٹیک کر دیا۔ 52 امریکن ڈپلومیٹس کو 444 ڈیز تک ہاسٹیج رکھا گیا۔ امریکہ میں بہت غصہ تھا، ایران سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور اسی انسیڈنٹ نے دونوں کنٹریز کے ریلیشنز پرماننٹ ڈسٹروائے کر دیے۔ ایران پہ سینکشنز لگنا شروع ہوئے، اور اسی انسیڈنٹ کی وجہ سے یو ایس کے ہر پریزیڈنٹ نے ایران کو اپنا دشمن سمجھا اور سینکشنز لگائی، اور کئی سالوں تک ایران میں سینکشنز لگتے رہے اور اکانومی میں ایران سٹرگل کرتا رہا۔ اور پھر آتے ہیں اوباما۔ براک اوباما نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی۔ ڈیل بالکل سمپل تھی، ایران یورینیم انریچمنٹ لمٹ کرے گا، انسپیکٹرز الاؤ کرے گا، اور سینکشنز ریموو ہوں گے۔ ورلڈ نے اسے ڈپلومیٹک سکسیس کہا۔ ایران کی بھی اکانومی بہتر ہونے لگی، لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے تو اس ڈیل کو ہی ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ڈیل ویک ہے۔ اسرائیل نے بھی ڈیل کو ڈینجرس بتایا۔ سینکشنز واپس لگ گئے اور ایران کی اکانومی کولیپس ہونے لگی۔ پہلے تو ایران نے ریسٹرکشن فالو کیے، پھر گریجولی انریچمنٹ لیول انکریز کر دیا، اور ٹرسٹ پھر سے ٹوٹ گیا۔ تو آخر یو ایس ایران کی لڑائی میں اسرائیل ایران کو اپنے لیے تھریٹ کیوں سمجھتا ہے؟ اصل میں لڑائی یو ایس ایران کی کبھی تھی ہی نہیں، لڑائی تو اصل اسرائیل اور ایران کی تھی۔ یو ایس تو صرف اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ ایران اوپنلی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، حزب اللہ، حماس، ہوتیز کو سپورٹ کرتا ہے،
اور اپنا میزائل پروگرام ڈیولپ کرتا ہے اور نیوکلیر انریچمنٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ہپوکریسی کا اینگل بھی ہے۔ اسرائیل کے پاس انڈیکلیئرڈ نیوکلیر ویپنز ہے، لیکن وہ ایران کو کبھی بھی نیوکلیر کیپیبلٹی کے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل آئیڈیالوجی کے کنسپٹ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اسرائیل اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور ریجن میں پاور بنانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کو بھی پتا ہے جب تک ایران ہے تب تک اسرائیل کبھی بھی ریجن میں پاورفل نہیں بن سکتا، اور اسی لیے اسرائیل دنیا کے سامنے بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ ایران نیوکلیئر بنا رہا ہے، تاکہ انہیں ایک اور بہانہ مل سکے ایران کو بھی سیریا اور عراق جیسا بنانے کا۔ Iran is close to having nuclear weapons, atomic bombs. یعنی میڈل ایسٹ میں پاور بیلنس کا گیم چل رہا ہے، سیکیورٹی تو صرف ایک نیریٹو ہے۔ اور پھر آتا ہے 28 فروری کا دن، جہاں اسرائیل اور یونائیٹڈ اسٹیٹس نے مل کر ایران پر اٹیک کر دیا۔ آفیشیل ریزن تو یہی دیا گیا کہ ایران فیوچر میں اٹیک کرنے والا تھا، لیکن سب کو پتا ہے کہ ایران نے اٹیک کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ اور ان سب کے ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی تھی، ایران اور یو ایس کے درمیان پیس ٹاکس، اور رپورٹس کے مطابق پیس ایگریمنٹ آلموسٹ فائنلائز ہونے ہی والا تھا، لیکن اسی وقت سٹرائک شروع ہو گئی۔ یعنی ایک بار پھر سے یو ایس اسرائیل نے ایران کو دھوکہ دے دیا۔ اسرائیل نے فرسٹ سٹرائک کی، امریکہ الائنس میں انٹر ہو گیا۔ کچھ یو ایس سینیٹرز نے تو یہاں تک کہا کہ ایران سے ڈائریکٹ تھریٹ امریکہ کو کبھی تھا ہی نہیں، تو پھر وار کیوں؟ سیکیورٹی، پولیٹیکل سروائیول یا ریجنل ڈومیننس؟ اگر یو ایس کو ایران سے کوئی تھریٹ تھا ہی نہیں تو یو ایس اس وار میں انٹر کیوں ہو گیا؟ اصل میں میڈل ایسٹ میں یو ایس کی پالیسیز پر اسرائیل کا کافی گہرا انفلوئنس ہے، کیونکہ عام طور پر یو ایس تب تک کسی وار میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی کلیئر تھریٹ یا بینیفٹ نہ ہو۔ اور اس وار میں یو ایس کو ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزرو میں سے ایک ہے، اور جہاں آئل ہوتا ہے وہاں یو ایس پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ ریجیم چینج کر کے اسرائیل کو میڈل ایسٹ کا کنگ بنانا تھا، کیونکہ یہ وار شروع ہی اسرائیل کی وجہ سے تھی۔ اور تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایپسٹین فائل سے ڈسٹریکشن، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایپسٹین فائل میں ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریویل نہیں ہوئی، اور یو ایس کا اس وار میں انٹر ہونا بھی ایپسٹین فائل سے لوگوں کا ڈسٹریکشن تھا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دبئی، قطر، کویت، عمان، سعودی، ان کنٹریز کے یو ایس بیسز میں بھی ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ایران ان مسلم کنٹریز میں اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایران اٹیک کیوں کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ان کنٹریز نے ایران کے خلاف یو ایس کو بیسز کیوں دیے؟ ان کنٹریز نے سالوں تک یو ایس کو بیسز پرووائڈ کیے۔ ایران کے نزدیک یہ کنٹریز یو ایس ملٹری پرسنز کا ایکسٹینشن ہے۔ اگر یہ وار ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو یہ گلف کنٹریز فرنٹ لائن بن سکتی ہیں اس وار کی۔ اور اس وار کا سب سے امپورٹنٹ چیک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز۔ دنیا کا اراؤنڈ 20% آئل یہاں سے گزرتا ہے، اور دنیا کی اکانومی بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور آج یہ بلوک ہے اور اس کی وجہ یہ وار ہے۔ آئل پرائسز آلریڈی ہائی ہو رہی ہیں، کچھ کنٹریز نے تو اپنے لوگوں کو ٹرانسپورٹ یوز کرنے سے ہی منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر یہ وار اور زیادہ دیر چلتی ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز ایسے ہی بلاک رہتا ہے تو آئل پرائسز اور بھی زیادہ ہائی ہو سکتی ہیں، گلوبل انفلیشن ہو سکتی ہے، شپنگ کولیپس، انرجی کرائسس، فلائٹس کا کینسل ہونا، مارکیٹس کا انسٹیبل ہونا، اور ان سب کی وجہ سے آلریڈی دنیا کو بلینز آف ڈالرز کا روز نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس وار کی وجہ سے امپیکٹ ہر کنٹری کے نارمل لوگوں پہ ہوگا، نہ کہ یہ وار شروع کرنے والے نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ میں۔ اگر یہ وار ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد دنیا ایک بڑی تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ اور اب تک کی وار میں رپورٹس کے مطابق ایران اور لیبنان میں ہزاروں سویلینز مارے جا چکے ہیں، جن میں بچیاں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے وار کے فرسٹ ڈے اسکول میں ہی اسٹرائک کر دی، جہاں 160 سے زیادہ بچیاں ماری گئی، جن کی عمر صرف 7 سے 12 سال تھی۔ اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز کو بھی ٹارگٹ کیا، اور بہانہ اینڈ میں یہی تھا کہ غلطی سے ٹارگٹ ہو گیا۔ اسرائیل میں بھی میزائل سائرنز، بومب شیلٹر، سائیکولوجیکل ٹراما۔ وار صرف بارڈرز میں نہیں ہوتی، وار سکولز، ہاسپٹلز اور گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایران ورسز اسرائیل نہیں، یہ پاور سٹرکچر کا ٹیسٹ ہے۔ کیا ملٹری پاور ڈپلومیسی سے زیادہ سٹرونگ ہے؟ کیا نیوکلیر مونوپولی صرف کچھ کنٹریز کا رائٹ ہے؟ اور کیا فیوچر میں بھی کوئی بھی اسٹرانگ کنٹری کسی بھی ویک کنٹری پر فرسٹ اسٹرائک کا ایکسکیوز یوز کر سکتی ہے؟ اگر آج یہ مثال بن گئی تو کل یہ ماڈل ریپیٹ ہو سکتا ہے۔
ہسٹری کے ڈورس 1953 سے لے کے آج تک کنیکٹڈ ہیں۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ یہ وار کون جیتے گا، سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومیسی سروائیو کرے گی؟ کیا یو این ہمیشہ کی طرح ایسے ہی یو ایس اور اسرائیل کو دیکھتا رہے گا؟ کیا گلوبل پاورز رولز فالو کریں گی؟ اور اگر آج اسرائیل اور یو ایس کو نہیں روکا گیا تو کل ہر ایک کمزور کنٹری کی باری آ سکتی ہے۔ یہ صرف مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ نہیں، یہ آنے والے ٹائم کا سسٹم بن سکتا ہے۔ دنیا کے سب لیڈرز اور ان کی کنٹری کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ یہ دنیا بہت جلد ایک بڑی تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ اینڈ میں بس یہی کہ ہوپس ہو کہ یہ وار جلد سے جلد ختم ہو جائے تاکہ مزید لوگوں کی جانیں نہ جائیں اور دنیا ان وار مونگرز کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔